Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج سسٹم میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لنک میرا کتنی دیر چلے گا، لیکن ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سسٹر شائستہ اور سسٹر شازیہ، میں آپ کو کو ہوسٹ نہیں بنا پا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ سسٹر شائستہ، تو آپ اپنا لیکچر سٹارٹ کریں، اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ چلیں۔ ویٹ جی سسٹر شائستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا بکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کے سفر پر ہم سب کو جاری ساری اسی طرح اپنی منزل تک پہنچا دے۔ آمین اللہم آمین۔ ہم اپنے کلاس کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی القرآن، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین ہمارا کلاس آج ریویژن ہم کر لیتے ہیں۔ پچھلے لاسٹ ویک میں ہم نے مخرج نمبر 1 سیکھا تھا۔ آج ہم ریویژن کرتے ہیں۔ منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں، نوٹ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے، مثال ہے مالکی۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتی ہے، مثلا اعوذ۔ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے، مثلا رحیم۔ اور ہم نے تلاوت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ الف مد، واو مد اور یا مد کی ہم نے مشق کی تھی۔ الحمدللہ آج ہم حروف حلقی سیکھیں گے، ہے نا۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ مخرج نمبر 2 حمزہ ہا، یعنی اقصی حلق، سینے کی طرف والا حصہ، یعنی اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اس کے بعد مخرج نمبر 3 عین اور ہا، وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ مخرج نمبر 4 غین اور خا، ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یعنی یہ اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق، اسے ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اور ادنا حلق سے 2 حروف غین خا، وسط حلق سے 2 حروف عین ہا، اور اقصی حلق سے 2 حروف حمزہ اور ہا۔ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں حمزہ ہا کی مثال لیتے ہیں، جیسے حمزہ میں ہم نے پڑھا بھی آیاتنا، تو آ کی آواز ہے نا، عین کی آواز سے نہیں کریں گے، بھی آ کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ حمزہ لائٹ میں بھی آیاتنا اس طرح سے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد سینے والی ہا ہے فی ہا، اس میں ہم حلق سے آواز نہیں نکالیں گے، فی ہا اس طرح سے نہیں کریں گے، ہم
हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आयन और हा में हमज़ा हा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन मखरज नंबर 3 जो है वस्त हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा आयन और हा, इसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा मश्क की ज़रूरत होती है। तो इसकी भी हम मिसाल देखते हैं, जैसे है हमें फुतिहत, तो हा की आवाज़ आएगी, इसमें सीने की हा जैसी फुतिहत ऐसे नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। फुतिहत, हिसाबा, इस तरह से हा की साउंड आनी चाहिए। और आयन में जैसे गज़ाबा, आयन की आवाज़, अलीमुन, आयन की आवाज़ में हमज़ा की साउंड नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं गैन और खा की मिसाल में, जैसे लित्तागीना, गैन की आवाज़ है ना, गा की आवाज़ नहीं आएगी, और गैन की आवाज़। गस्साका, इस तरह से हम मिसाल देखते हैं और हमें बहुत मश्क करने की ज़रूरत है। और आगे आज की तिलावत में हम देखेंगे कि हुरूफ़ हल्की पे हम तदब्बुर करेंगे, गौर करेंगे कि हमें हुरूफ़ हल्की कहाँ-कहाँ पे हैं और उसकी मश्क करनी है। तो हमने अलिफ मद, वाव मद, या मद सीखा और हुरूफ़ हल्की सीखा। अब हम तिलावत करते हैं। आज हमारी तिलावत है 17 से लेकर 30 आयत तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, मजीद इजाफा फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आगे से सिस्टर सबा को मैं दावत दूंगी कि आएँ और आगे की तफसीर करें इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर शाइस्ता, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। इतनी प्यारी तिलावत की आपने, माशाअल्लाह, अल्लाह बारिक फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आप सबकी ईद कैसी गुज़री और छुट्टियाँ कैसी गुज़री? अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुरान के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखा इन छुट्टियों में, या सिर्फ ईद की तैयारियों में टाइम गुजार दिया? बहुत अच्छी गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसी ढेर ईदों से नवाजे जो खुशियों भरी हों, आपकी अपनी फैमिलीज़ के साथ हों और ईमान की ताज़गी के साथ हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की गई थोड़ी बहुत इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब की तरफ से की गई कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमा ले, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। खुशी हो, गम हो, हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान के साथ हमें जोड़े रखें।
رائٹ. ماشاء اللہ. آج 44 پارٹیسپینٹس ہیں. کچھ درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ ہمارے زوم لنک کی. بس ایک دم سے اچانک جب میں نے اپنا کمپیوٹر آج آن کیا تو میری ونڈو پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میرا زوم بھی بالکل ختم اور ہر چیز میں نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ ری اسٹارٹ کر کے اور پھر جلدی سے نیا لنک بنایا. پہلے مجھے لگا کہ آج کی کلاس شاید نہیں ہوگی، لیکن وہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھی آج کی کلاس بھی آپ کی ہوگی انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی تو یہ جب جز اما ہم ختم کریں گے نا، اس کے اینڈ پر جو لوگ بچیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اب کون سے لوگوں کو چنا ہے یہ آخر میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ. آج 44 ہے تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتی. شروع میں ہم بڑے جذبات میں آ کے قرآن کی کلاسز کو جوائن کرتے ہیں. آہستہ 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 سال 1.5 سال بعد پتہ چلتا ہے اصل، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب قرآن پر جو ہے نا وہ استقامت کس نے رکھی ہوئی ہے اور کون اینڈ تک جڑا ہوا ہے کلاس کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل رکھے جو آخر تک، آخری سانسوں تک ان کے قرآن ان کے ساتھ رہیں انشاءاللہ. آمین اللہم آمین. اچھا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو میرے پیچھے سے شور آ رہا ہے. ایکچولی بیک یارڈ وغیرہ کلین ہو رہا ہے تو کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی آج شور ہے. سبحان اللہ، ساری چیزیں آج ایک ہی دن میں ہو گئی. چلیں اچھا، میں آپ کو بتانے یہ لگی تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حدیبیہ کے روز جو ہے نا وہ حضرت سلمہ بن اکوع کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں نا کوئی ہتھیار نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ڈھال دے دی. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ ڈھال ان کے پاس نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ جو ڈھال میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا حضرت عامر سے میری ملاقات ہوئی تو ان کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھے تو لہٰذا وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور فرمایا تم اس شخص کی طرح ہو جس نے کہا تھا کہ اللہم بغینی حبیبا ہوا احب الی من نفسی، کہ اے اللہ مجھے تو ایسا محبوب عطا کر دے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب ہو. سبحان اللہ. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا اس چیز پر. یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے ابھی. تو جب ہم لوگوں کو دیکھیں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے تو ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے اچھے الفاظ کی ادائیگی کرنا، یہ سب ہمیں سنت سے ثابت ملتا ہے ماشاءاللہ سے. اگر آپ کبھی بھی کسی اوبیڈینٹ بچوں کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے نیک ماں باپ کی اولاد ہو، بڑے اچھے لگتے ہو ماشاءاللہ، تم بڑے پیارے بچے ہو. یا اگر آپ میں سے جو بھی میریڈ ہیں، آپ کے شوہر وغیرہ ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کے ان کو اپریشیٹ کریں اگر آپ کو وہ کسی چیز میں ہیلپ کر رہے ہیں. اور اگر ایسے ہی وائس ورسا اگر بیویاں ہیلپ کرتی ہیں تو شوہروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ملازمین جو کام کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آفیسز میں کر رہے ہیں، کہیں بھی، تو ان کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں بھائی تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہوتا ہے کہ ابھی بھی لوگوں میں خیر باقی ہے. تو لوگوں کے لیے اچھے الفاظ بولنا بڑا ضروری ہے اور یہ ہمیں سنت سے ثابت ہے. میں یہ کہا کرتی ہوں میری پیاری بہنوں کہ لوگ بالکل پتنگوں کی طرح ہوتے ہیں اور زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروں میں خوبصورت چھپے ہوئے رنگوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو ہوتا کیا کہ اس لیے اگر ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں، تو ویسے بھی یہ قلب سلیم رکھنے والوں کا ایک بہترین شیوا ہے. رائٹ. اچھا تو یہ کہ ضرور اچھے الفاظ ایک دوسرے کے لیے بولیں. تو اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے بچوں نے مجھے ایکچولی عید کی چھٹیوں میں ہوم ورک بھیجے، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے آپ نے لیکچر سے 2 دن پہلے، ایٹ لیسٹ 2 دن پہلے آپ نے مجھے ریمائنڈر دینا تاکہ ہم اس کے سلائڈز ریڈی کر سکیں. تو جن کا مجھے ریمائنڈر آیا میں نے ان کے جو ہے نا وہ ایڈ کیے ہوم ورک. ماشاء اللہ اتنے پیارے ہوم ورک. اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ آپ جو بھی قرآن کے ایک ایک حرف کو سمجھ کر، سن کر، سمجھ کر، اور پھر اس کو جب اپنے کاغذوں پر اتارتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے تو شاید ایک عام انسان کے لیے ایک عام سے الفاظ ہوں، لیکن جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنے قیمتی موتی ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے پرو رہے ہیں.
اور انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جب احد پہاڑ سے بھی بھاری آپ اپنی نیکیاں دیکھیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ میں نے تو نہیں کی تھیں، اور اتنا اجر یہ کن نیکیوں کا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہے کہ ہاں بھئی یہ وہ نیکی ہیں جو تم نے قرآن کو سن کر سمجھ کر اور جس سیاہی سے لکھا تھا، وہ سیاہی دکھنے میں تو بالکل بھی بے وزن تھی، اس کا کوئی وزن نہیں تھا، لیکن اس سیاہی کو اب یہ وزن دیا گیا کہ وہ تمہاری انشاءاللہ احد پہاڑ سے بھی بھاری تمہاری نیکیاں بن گئی ہیں. دل سے دعائیں، اتنے پیارے ہوم ورک، اور ماشاءاللہ آپ اتنا پیارا پیارا لکھ رہے ہیں. آپ کے ہوم ورک سے ایک میں نے چیز سیکھی کہ مجھے یہ لگا کہ آپ میرے منہ سے نکلے ہوئے بہت، یعنی کہ میں شاید ایسے ہی بول دیتی ہوں لیکن آپ ان چیزوں کو بھی اپنے نوٹس کا حصہ بناتے ہیں. تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ بھائی سبب بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کیونکہ مجھ سے میرے اللہ نے اس چیز کا جواب لینا ہے کہ اگر میں نے آپ سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور میں نے پھر اپنے حق میں بھی دعا کی کہ یا اللہ اگر میں لوگوں کو سکھانے والی بنی ہوں اور تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے تو میری زبان سے ہر وہ بات نکالنا جو حق ہو اور جو تیری رضا کے لیے ہو اور جو تجھے راضی کرنے کے لیے ہو. آمین اللہم آمین. تو آپ بہت ساری ایسی چیزیں بھی اپنے نوٹس میں لکھتے ہیں جو بالکل میں ایسے ہی بول دیتی ہوں، تو اس کے لیے احتیاط برتیے گا. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے بولتے ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. آمین اللہم آمین. تو آپ سب بہت امیزنگ لوگ ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں، اور وہی والی بات کہ آپ پتنگوں کی طرح ہیں لیکن اپنے پروں میں خوبصورت رنگوں کو دیکھیں، ان کو جانیں، اور اپنے آپ کو کبھی بھی ڈی ویلیو نہ کریں. آپ قرآن سیکھنے والے ہیں اور قرآن سیکھنے والوں کو لوگ بڑی بیچارگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ بیچارے نہیں ہیں، آپ اہل القرآن ہیں، آپ اللہ والے ہیں، اور اپنی قدر کو جاننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. سو یو آر آسم. تو الحمدللہ کہیں، مسکرائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو بھی الحمدللہ مسکرا کے کہے وہ 1 ٹائپ کرے جلدی جلدی سے. شاباش. پھر آج تھوڑی سی تفسیر زیادہ ہے ہماری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اگر یہ میری کلاس جلدی ختم ہو جاتی ہے تو پھر آج اتنی ہی ہوگی، مجھے نہیں آئیڈیا. ہمارا سسٹم تو ویسے کلاس کا زیادہ ٹائم کے لیے کہ جب جتنی دیر مرضی ہم کر سکیں، لیکن آج چونکہ پرابلم آ رہی ہے تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں کہ ہم کب تک کلاس کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر. ماشاء اللہ الحمدللہ کثیرہ. چلے سورہ نبا کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 70 to 30. ابھی ہمیں سسٹر شائستہ نے 2 رولز سکھائے، اور یہ جب رولز آپ کو سسٹر شائستہ سکھا رہی ہیں، یہ ابھی آپ کو لگے کہ شاید یہ کوئی بڑی معمولی سی چیز ہے، یقین کریں یہ جیسے جیسے آپ کو رولز سکھاتی جائیں گے، اگر آپ نے ان کے نوٹس بنا لیے تو آپ قرآن کی تجوید بہترین طریقے سے سیکھ جائیں گی. یہ دیکھنے میں ابھی آپ کو معمولی چیزیں لگیں گی، لیکن اگر آپ ان کے نوٹس بنا لیں گے تو جیسے ہی سورہ یہ جز اما ختم ہوگا نا، آپ تجوید کا ایک بہترین حصہ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آج ہم 17 سے 30 تک پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک یوم دین الفصل فیصلے کا، کانا ہے میقاتا ایک مقرر وقت، یوم جس دن ینفخ پھونک دیا جائے گا، فی سور میں، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، وفتحت اور کھول دیا جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو وہ ہو جائے گا، ابوابا دروازے دروازے، وسیرت اور چلا دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، فکانت تو وہ ہو جائیں گے، سرابا سراب، ان بے شک جہنم جہنم، کانت ہے مرصادا ایک گھات، للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ. اچھا اب برائے مہربانی آپ اسکرین کو مت چھیڑیں. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اسکرین کو ٹچ کرنے سے مسئلہ آ رہا ہے اسکرین پہ، تو سسٹر شگفتہ کے نام سے کوئی سسٹر ہیں، پلیز اسکرین کو مت چھیڑیے گا، کلاس ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے ہماری بہت زیادہ. ٹھیک ہے. وسیرت اور چلا دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، فکانت وہ ہو جائیں گے، سرابا سراب، انا بے شک جہنم جہنم، کانت ہے مرصادا ایک گھات، للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ، لابثین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا مدتوں، لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا اور نہ شرابا کوئی پینے کی چیز، الا مگر حمیمہ کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ، جزاء بدلہ ہے، وفاقہ پورے کا پورا.
इन्नहुम बेशक वो कानू थे वो ला यरजूना ना वो उम्मीद रखते हिसाबा हिसाब की, व कज़्ज़बू और उन्होंने जुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को, किज़्ज़ाबा बहुत बुरी तरह जैसे जुटलाना हो, व कुल्ला और हर शय इन चीज़ को अहसैना हूँ शुमार कर रखा है हमने इसे किताबा एक किताब में, फ़ज़ूक़ू बस चखो, फ़लन पस हर ग़िज़ना नज़ीदकुम हम ज़्यादा देंगे तुम्हें, इल्ला मगर अज़ाबा अज़ाब में। अभी तक आपको क्या समझ आई इन आयात में किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है? चलें हम देखते हैं कि आ चुके 17 से 30 तक हमने करनी है, तो इनको हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। आयात 17 से 20 में क़यामत का एक तयशुदा वक्त है, उसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। इन्ना यौमुल फ़स्ली काना मीक़ाता, बेशक फ़ैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा और तुम फ़ौज दर फ़ौज आ जाओगे, और आसमान को खोल दिया जाएगा तो वो दरवाजे दरवाजे बन जाएगा, और पहाड़ों को चला दिया जाएगा तो वो चमकती हुई रेत की मानित हो जाएंगे। बेशक जहन्नुम घात लगाए हुए बैठी है, सरकशों के लिए एक ठिकाना है, और इसमें वो मुद्दतों रहने वाले हैं। इसमें वो कोई भी ठंडक का मज़ा और ना ही कोई पीने की चीज़ को चख सकेंगे। हाँ, मगर खोलता हुआ पानी और बहती हुई पीप इनके लिए होगी, और ये इनका पूरा पूरा बदला होगा। बेशक वो तो किसी भी हिसाब की तवक्को ही ना रखते थे, और उन्होंने हमारी आयात को बहुत ही बुरे तरीके से जुटला दिया था, और हमने तो हर चीज़ को लिख कर यानी कि किताब में महफूज कर रखा है। बस ए मुजरमो अपने किए का मज़ा चखो, बस हम हरगिज़ तुम्हें नहीं बढ़ाएंगे, हाँ मगर आज़ाब में। जी, तो आयात 17 से 20 में क़यामत का तयशुदा वक्त है, उसके बारे में बात की जा रही है। आयात 21 से 26 में सरकशों का बुरा अंजाम बयान किया जा रहा है, और आयात 27 से 30 में सरकशों के जराइम बयान की जा रही हैं। अच्छा, अगर हम इन आयात के को समझ जाए ना, इनके टॉपिक्स को कि यहाँ पर क्या क्या है, ये एक दफ़ा याद करने की बात है, तो यकीन जाने जैसे ही सूरत नबा का नाम आपके सामने आएगा, आपकी हर चीज़ आपके माइंड में हर लाइन के साथ साथ उतरती चली जाएगी कि सूरह नबा ने एक्चुअली किन आयात में क्या बात कही थी। तो आप बड़े अच्छे तरीके से जब आप खुद समझेंगे, इससे खुद लेसन लेंगे, और फिर जब इंशाअल्लाह ताला आप आगे किसी को सिखाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से दलाइल के साथ बात कर सकते हैं, और फ़ौरन कर सकते हैं कि अच्छा सूरह नबा में फ़लाँ आयत में तो ये बात हुई है, फ़लाँ आयत में ये वाला टॉपिक है। तो वो फिर बहुत अच्छा लगता है, और ये एक वाकई हकीकी मायने में जिसने कुरान को समझा होता है, ये उसकी एक निशानी है कि उसको पता होना चाहिए कि अगर आप सूरह नबा पढ़ रहे हैं तो किन आयात में किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो हम इनको देखते हैं कि क़यामत का दिन मुकर्रर और तयशुदा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्ना यौमुल फ़स्ली काना मीक़ाता। अच्छा, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन जब आप क्लास में होंगे ना तो फिर तवज्जो से सुनिएगा, और फिर आज मेरी बात को मान के देखिएगा कि जब आप क्लास में तवज्जो से सुनेंगे, उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो यकीन जाने आप नोट्स में बहुत सारी चीज़ें जो आपके अपने माइंड में भी आएंगी ना, आप उनको भी लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे जिनमें आप अपने ख्यालात, अपनी सोचों का भी इजहार करेंगे अपने नोट्स में इंशाअल्लाह। तो आज जब आपसे बात की जा रही है तो पहले उसको तवज्जो से सुनना है, ठीक है। यानी कि क़यामत बताया जा रहा है यहाँ पर कि इत्तफाकी या अचानक नहीं है, बग़ैर हिकमत के आने वाला दिन नहीं है, मगर बल्कि ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दिन मुकर्रर कर रखा है। देखें, जैसे आज की क्लास हमने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, और मैंने कुछ देर पहले आपके साथ जूम का लिंक भी शेयर किया, राइट। लेकिन हम इंसान है ना, हमारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। यही तो खालिक और मखलूक में फ़र्क है। हमारा जो वक्त मुकर्रर है वो आगे पीछे हो सकता है, हमारी प्लानिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इस दिन के बारे में तो मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्लान किया हुआ है। तो ये दिन और ये घड़ी मुकर्रर है, ये ना तो आगे हो सकती ना पीछे हो सकती है। इसमें एक बड़ी प्यारा एक हमें नाम मिल रहा है यौमुल फ़स्ल, क़यामत के दिन के बारे में। यानी कि इस दिन को कहा गया है कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा देगा, हक़ और बातिल में भी, नेक और बद में भी, मज़लूम और ज़ालिम में भी। तो क़यामत के दिन को यौमुल फ़स्ल, फ़ैसले से है ये, राइट, कि फ़ैसले का दिन है। तो कभी भी ज़िंदगी में आप पर कभी भी कोई इस तरह का मामला हो कि आपको लगे कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपको इंसाफ नहीं मिला और आपके साथ ज़्यादती भी है, तो याद रखिएगा कि क़यामत का दिन यौमुल फ़स्ल है, ये फ़ैसले का दिन है। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं, तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ैसले करेगा तो उस दिन फ़ैसला कर दिया जाएगा, उस दिन इंसाफ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वो इंसाफ का दिन है। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मीक़ाता से मुराद वो मुकर्ररा वक्त है जिसमें ना कमी हो सकती है और ना ही ज़्यादती हो सकती है। एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगा।
اللہ نے اس دن کو اپنے علم سے متعین فرما دیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وقت اللہ کے نزدیک مقرر ہے، وہ نہ تو آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے ہو سکتا ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں یقین جانے میں آپ کے سامنے ایسے بھی بول سکتی تھی، صرف سامنے آیات لاتی اور بول دیتی، لیکن ویسے میں کبھی آپ کو ویسے بھی ایسے بھی پریکٹس کرواؤں گی. لیکن چونکہ ابھی ہمارا سٹارٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جو میں پڑھ رہی ہوں وہ ساری دلائل، وہ قرآن اور حدیث سے جتنی بھی باتیں وہ آپ کے سامنے ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، آپ بہترین طریقے سے نوٹس بنا سکیں. اور جب ہم ایک آنکھوں سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا ایک قلبی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے بتائی جا رہی. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آگے ہو سکتے ہیں. اور یہ ہر انسان کی قیامت کب آئے گی؟ آپ میں سے کون بتائے گا ہر انسان کی قیامت کب آئے گی؟ جب وہ مر جاتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے نا تو اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک شبہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ينفخ فی الصور، جب سور پھونک دیا جائے گا جس دن. اچھا یہ سور کیا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک عظیم و شان سینگ نما چیز ہے جس میں اسرافیل پھونکیں گے. رائٹ. اس کے بیان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ قیامت کی ابتدا جو ہے نا وہ نفخہ سور سے ہوگی، یعنی کہ نفخ پھونک کو کہتے ہیں، اور سور میں جب پھونکا جائے گا اس سے ہوگی. سورۃ قاف کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا ذَلِکَ یوم الوعید، وہی دن عذاب کا ہوگا. اچھا آج ہم جن چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا یہ ہماری زندگی کی وہ حقیقت ہے جس کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں. رائٹ. ایسا ہی ہے نا، ہم سب اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں. تو آج غور سے سننا ہے، بڑے پیارے پیارے ریمائنڈر اس میں ملنے والے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سور کی شکل کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا بہت سارے لوگ نا اس کو جب اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا امرو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں عربی میں رائٹ تو یہ امر ہے، نوٹ امرو، ماؤ از سائلنٹ ہیئر. رائٹ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرن ینفخ فیہ، یعنی کہ یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک مار دی جائے گی. قرن سینگ کو کہتے ہیں. ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے نا سورۃ الکہف میں، 2 سینگوں والا. تو قرن یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سور پھونکنے کے بارے میں آتا ہے کہ اسرافیل کے دائیں جانب اور بائیں جانب کون ہوگا. دیکھیں احادیث میں ہمیں اتنی منیوٹ چیزیں، مائنر چیزیں بھی بتا دی گئی ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی حجت ہی نہیں بچتی ہے کہ ہم اس دن کی تیاری نہ کریں یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ قیامت کیا ہے. لیکن قیامت تو ایک بڑی بھیانک چیز ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی بہت حسین، کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہو نا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، تم تو قیامت لگ رہی ہو، تم تو آج قیامت ڈھا رہی ہو. فرینڈز آپس میں ایک دوسرے کو یہ لفظ بول دیتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کیا سوچ ہے ان لوگوں کی. جو لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا ان کی ایک اپنی دنیا ہے، وہ ایک اپنی دنیا میں رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ووکیبلری ہے اور اپنی سوچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. خیر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب سور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب وہ سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں جانب کون ہوگا؟ ان کے دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور ان کے بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے. اچھا جی، سور پھونکنے والے کا نام اسرافیل آتا ہے اور وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا اور جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. سورۃ الحج میں بھی آتا ہے نا کہ جب یہ قیامت کا دن آئے گا تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وہ قیامت کا جو بھیانک منظر ہوگا اس ٹائم جو سور پھونکا جائے گا وہ اس کا اثرات لوگوں پر نظر آ رہے ہوں گے. سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا، دیکھیں اس آدمی کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کے ہوز کو درست کر رہا ہوگا اور وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سن رہے ہوں گے وہ گرتے چلے جائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا پھر اس کے بارے میں آتا ہے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے روز کے بارے میں کیا آتا ہے ہمیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس کا جمعے کے ساتھ کیا تعلق ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس دن کی 5 خاص باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی حدیث میں. وہ یہ کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی. اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. اور جب تک بندہ حرام کا سوال نہ کرے، یعنی کہ جب تک وہ حرام چیز کا سوال نہیں کرتا تو جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. جمعہ کے روز قیامت قائم ہوگی. لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. رائٹ، یہ دیکھیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا. جب یہ میں حدیث پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ان سب کا ڈرنا کیسا ہے، اور انسان ہم کتنے سخت دل ہیں. ہم کیوں اپنی ذات کو اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں؟ تو میری بڑی پیاری ایک اسٹوڈنٹ، اس نے بڑا پیارا ایک اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، مجھے بڑا پیارا لگا. ابھی مائنڈ میں آیا کہ ہم اللہ کے لیے بس ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں جن کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہے. تو میں نے سوچا واقعی 100% ایسا ہے. ہم تو اللہ کے لیے صرف انہی چیزوں کو چھوڑتے ہیں جو ہمیں آسان لگتی ہیں. جہاں کہیں ہمیں مشکل آنے لگتی ہے وہاں پر ہم فوراً ہی سائڈ پر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اللہ سے ڈر رہی ہیں اور اس دن سے ڈر رہی ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. لیکن ہم لوگ کن تیاریوں میں ہیں؟ ہم لوگ اپنا سارا دن کن چیزوں میں گزار دیتے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر، حضرت براہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے نا، تو وہ ایسا کیے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے اور وہ سور پھونک دیں. تو قیامت کبھی بھی کسی بھی وقت آ جائے گی. لیکن کیا ہم تیار ہیں اور اتنے بھیانک دن کے لیے؟ لیکن اس دن وہی لوگ امن کی حالت میں ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کو قید خانہ سمجھ کے گزارا ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فانی دنیا نا جدھر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ہمارے سفر کا، یہ جنت تک جانے کے لیے انشاءاللہ. تو یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے نا، یہ والا جو حصہ ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف سب کچھ یہی ہے، اس حصے میں یہ جو حصہ ہے یہاں پر جو دن گزارنے ہیں، یہ کفار کے لیے تو جنت ہے لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے. کتنا جی چاہتا ہے نا ہم لوگوں کا بھی، آپ لوگوں کا دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی بال کھولیں، ہم بھی پیارے لگیں اور ہم بھی تیار ہو کے باہر نکلیں اور پھر ہم بھی لپسٹک وغیرہ لگا کے اپنے سوشل میڈیا پر پکچرز اپلوڈ کریں، لوگ دیکھیں بھئی ہم بھی پیارے لگتے ہیں، ہم بھی زبردست قسم کے جیسے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں پوری دنیا دیکھے. لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا چاہنی ہے اور یہ سوچ کے کہ نہیں میرے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے تو اٹس اوکے. یہ فانی دنیا اگر قید خانہ ہے تو مجھے ٹیمپریری دنیا میں جو پرماننٹ ہوگی انشاءاللہ مجھے وہاں پر آزادی ہوگی، وہاں پر موج ہوگی، اپنی مرضی سے کپڑے پہنیں گے، جیسے چاہیں گے پہنیں گے. اور پھر جنتیوں کے لیے تو یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ہر دن ہر لمحہ خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی. تو وقتی طور پر خوبصورت لگنا زیادہ ضروری ہے یا اس جگہ پر ہم نے جانا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے جہاں پر ہر لمحے ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اور لوگ میدان حشر میں مختلف گروہوں کی شکل میں آ جائیں گے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے ہم لوگوں کے لیے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی اور ہر جماعت اپنے اعمال کے مطابق الگ الگ ہوگی. رائٹ، سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اب آج دیکھیے گا سب اس کلاس کے بعد ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، اور اسپیشلی ان بچیوں کے لیے جو ہوم ورک مجھے سینڈ کرتی ہیں تو ضرور آپ نے کارنر بنا کے ادھر مینشن کرنا ہے. آپ نے آج اپنے انسٹا اوپن کرنے ہیں، آج آپ نے اپنے یوٹیوبس اوپن کرنے ہیں، ٹویٹر اوپن کرنے ہیں، اور کوئی بھی ایپ جس میں آپ لوگوں کو فالو کرتی ہیں اور لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیے گا کہ آپ کس کے فالوور بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جس کے فالوور بنے ہوئے ہیں نا آپ اس لیڈر کے ساتھ آخرت میں اٹھیں گے. تو آج کل تو ہمیں یہ سوشل میڈیا ہمیں اپنا آئینہ دکھا دیتا ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنا آسان ہے نا.
اگر ہم سوشل میڈیا پر ہیں اور ہم دوسروں کو امپریس کر رہے ہیں اور دوسروں تک اپنے پیغام پہنچا رہے ہیں یا اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور لوگ میرے فالوور بنے ہوئے ہیں اور میں ہلکے سے سستی شہرت کے لیے جس میں مجھے کچھ ویوز اور کچھ لائکس اور یہ اس طرح کی کچھ اچھی باتیں مل جائیں، اس کے لیے میں تھوڑا سا میوزک لگا کر ہزاروں لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، کتنا آسان کام ہے۔ ایکچولی ہمارا ویژن بڑا چھوٹا رہ گیا ہوا ہے، ہماری سوچ بڑی محدود ہو گئی ہوئی ہے اور ہم بڑی سستی شہرتیں چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے پیشوا اپنے لیڈرز کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تو ابھی وقت ہے، ہم نے اپنے لیڈرز بدلنے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو چننا ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، ہم نے ان لوگوں کو اپنا لیڈر بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور کیا ہوگا، اور اس میں راستے اور دروازے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانشقاق میں آتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو، آسمان کا پھٹنا کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں آتا ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس ٹائم کون ہوگا تمہیں بچانے والا اللہ تعالیٰ سے۔ آگے آ رہا ہے سورۃ الحاقہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور اس روز آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، اس روز آسمان بری طرح ڈگمگائے گا۔ اچھا یہ کیا کوئی کہانی ہے ڈرونی جو ہمیں سنائی جا رہی ہے؟ نعوذ باللہ، یا میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ میری پیاری بہنوں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی عام انسان کے نہیں ہیں۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی بھی ڈر جاؤ، یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، جو پہاڑ دنیا میں مضبوط اور اٹل دکھائی دیتے تھے نا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سراب کی مانند ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کتنے بڑے پہاڑ ہیں! اگر آج زلزلہ آتا ہے اور ہم کسی جگہ پر پہاڑ ٹوٹے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو اتنی وحشت ہوتی ہے دیکھ کے کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا پہاڑ اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جب نیچے آبادیوں میں گر رہا ہوتا ہے تو کتنی وحشت آتی ہے۔ تو پھر دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے ریت کی مانند ہو جائیں گے۔ وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اللہ اکبر، سورۃ القاریہ میں آتا ہے۔ امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کا سراب بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا اور نئی ابدی زندگی قائم کی جائے گی۔ کیا ہم نئی ابدی زندگی کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے کبھی وہاں پر بہترین ٹھکانے کے لیے سوچا ہے؟ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آج تو دیکھتا اور سمجھتا کہ پہاڑ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر کیا ہوگا؟ مگر اس روز یہ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سنو اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت سے استوار کیا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے وہ پوری طرح سے باخبر ہے۔ اس ٹائم اس وقت بھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، آپ قرآن کو دل سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ٹرک کر سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کے ساتھ ٹرکس کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ ٹرکس کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ٹرک نہیں کر سکتے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہمیں اندر باہر سے جانتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے اور پھر پہاڑ مٹی کی دھول کی طرح اڑنے لگیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ نہیں کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے، ان پہاڑوں کے بارے میں لوگ تم سے پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ان پہاڑوں کو دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا۔
یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے. وہ بست الجبال بسا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے. فقانت حبا منبثا، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے. خیر، اس طرح سے بہت ساری آیات ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ تو بھی چند ہیں جو آپ کے سامنے لائی گئی. آگے سرکشوں کا ایک برا انجام ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، میرے ساتھ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں میری پیاری بہنوں جہاں کسی کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھا جاتا ہے. رائٹ، جیسے ہم اکثر دشمن کے انتظار میں بھی گھات لگا کر بیٹھتے ہیں نا، تو ایسے اب جہنم ہمارے لیے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جہنم اللہ کے نافرمانوں کے انتظار میں ہے. کوئی ظالم اس سے بچ نہیں سکے گا. امام ابن کثیر کے میں یہ تفسیر میں ملتا ہے. امام طبری کہتے ہیں کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجرموں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑا جائے گا. سورہ ابراہیم میں آتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. ہم سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. قاف میں آتا ہے کہ تقول هل من مزید، جہنم بلا کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ اور بڑھتے جاؤ مجھے. اس میں اتنے لوگوں کو بھر دیا جائے گا، جنوں کو بھر دیا جائے گا، شیطانوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے ان کو ڈال دیا جائے گا، پتھروں کو ڈال دیا جائے گا، سب کو. پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، کیا مجھ میں اور بھی کچھ ہے؟ یہ ہے جہنم. ہم کتنے آرام سے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور کوئی بات نہیں، اپنے گناہوں کی سزا گھوم گھما کے یعنی کہ لے کے ہم آ کے جائیں گے تو جنت میں نا. کتنے حوصلے ہیں ہمارے، کتنے حوصلے ہیں ہمارے نا اس طرح سے. للطاغین مآبا، توغین وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں. توغین نا طغیانی سے ہے. طغیانی یعنی کہ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے نا تو سمندر کا پانی اپنی حدود سے باہر نکل آتا ہے. اسی طرح سے وہ انسان جو اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے نا، وہ للطاغین، توغین میں وہ لوگ آتے ہیں. تو طغیانی سے یاد رکھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب بھی یاد رہے گا انشاءاللہ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طغیان میں کفر، ظلم، تکبر اور حق سے سرکشی سب کچھ شامل ہے. کتنی آسانی سے ہم تکبر کر دیتے نا. اور ظلم صرف یہ نہیں کہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، ہمارے الفاظ بھی اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے دوسروں کو کس قدر اندر سے چھلنی کر دیتے ہیں. تو یہ کتنی، ہم ان چیزوں کو اتنا چھوٹا چھوٹا سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا؟ آگے سورہ نازیات میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی میری پیاری بہنوں، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھر دی ان چیزوں کو، تمہارے لیے سب کچھ بنایا گیا، لیکن ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا. دیر از اے ڈفرینس. ہمارا مقصد، ہمارا ویژن کچھ اور ہے. کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہمارا جو سفر چل رہا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اس سے پہلے ہم کیا تھے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم اس کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، مکمل طور پر بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے ڈھیروں جنازے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی وفات ہوتی ہے، ہم ان کو دفنا دیتے ہیں، تھوڑی دیر روتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن صرف اس ٹائم پر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوگا، لیکن اس کے بعد ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا. ہم پھر اپنے انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے ناراضگی والے ہوتے ہیں. لابثین فیہا احقابا، احقاب کہتے ہیں طویل زمانوں کو. مفسرین کی بڑی پیاری آراء ہے ان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک حقب جو ہوتا ہے نا، احقاب جمع ہے حقب کی، تو ایک حقب نا کئی دہائیوں اور صدیوں کے برابر ہے، اور اہل کفر کے لیے یہ عذاب دائمی ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت بتائی گئی یہ کفار کے طویل اور مسلسل عذاب کو بیان کرتی ہے، یعنی کہ مدتوں، کتنے زمانوں کے بارے میں، یعنی کہ ایک حقب کئی صدیوں کے برابر ہے. تو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے احقابا، جمع آ رہا ہے، کتنی مدتوں وہ اس میں رہیں گے پتہ ہی نہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں. وہ زمانہ بتایا ہی نہیں گیا، زمانے کی مدت بتائی ہی نہیں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے لائی ہوں، اگر جہنم کے گرم پانی کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ جہنم کے گرم پانی کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی خراب ہو کر رہ جائے گی.
ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے نہ ڈراؤ؟ قرآن پڑھنے والے تو ہمیں ہر وقت جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں آ گئیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اسے سبق لیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جہنم کوئی مذاق نہیں ہے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ جہنمیوں کو نہ اس میں کوئی سکون ملے گا، نہ کسی طرح کی راحت ملے گی۔ بردن سے مراد یہ ہے کہ ٹھنڈک، آرام اور راحت۔ اب آج کل گرمیاں چل رہی ہیں نا، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو کیا برے حال ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں تو اسپیشلی گرمی سے لوگوں کے برے حالات ہیں۔ یہ اس دنیا کی گرمی نہیں برداشت ہو رہی۔ امام راضی فرماتے ہیں یعنی نہ تو جسمانی راحت ہوگی نہ روحانی سکون ہوگا۔ کیسے؟ یعنی کہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے وہاں پر جسمانی راحت اور سکون؟ یعنی کہ جہنم جو خود ایک آگ کا نام ہے، اور وہاں پر لباس بھی آگ والا ہی ہوگا۔ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ وہاں پر لباس کاٹے جا چکے ہیں ان کے آگ کے، یعنی کہ لباس بھی آگ کا، اور وہ جگہ بھی آگ سے بنی ہوئی، اور جنات بھی اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے، شیاطین بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور وہ عذاب پھر جس میں نہ کوئی پینے کی چیز اور نہ ہی کوئی سکون کی چیز، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، یہ کبھی دھیمی نہیں ہونے پائے گی۔ الا حمیما وغساقا، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی۔ سورہ محمد میں آتے ہیں وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ جہنمیوں کے مشروبات کا قرآن میں مختلف جگہ پر ذکر آیا، اور وہ کون کون سے ہیں اس میں تو ہم پڑھ رہے ہیں ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی، ماء صدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون پلایا جائے گا، ماء کالمہل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے۔ غساق کہتے ہیں سیاہ زہریلا بدبودار مشروب۔ طینۃ الخبال کہتے ہیں جہنمیوں کا پسینہ، یعنی کہ اس آگ کے کپڑوں سے اور آگ سے نکلا ہوا جو ان کے زخموں سے نکلا ہوا، اور وہ سب کچھ پسینہ پیپ سب کچھ وہ ان کے مشروبات ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ غساق کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غساق جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے مادے کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے گا، ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے گا۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ جزاء وفاقا، یعنی یہ سزا ان کے اعمال کے عین مطابق ہوگی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت کتنی خوبصورت ہے۔ میں یہ آیت اس لیے ادھر لائی کہ آپ کو حوصلہ ہو جائے، کیونکہ مجھے بھی اس سے بہت حوصلہ ہوتا ہے، تسلی مل جاتی ہے۔ ہمارا رب ہم پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یقین جانیں اللہ کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آج نہ اپنی ضرور کوشش کریں، ایک لسٹ بنائیں، اور جو ہر وہ کام زندگی میں شامل ہے جو میرے اللہ کو ناپسند ہے اس پر بگ نو لگا دیں، کراس کر دیں ریڈ کلر سے، کبھی بھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اور یقین جانیں اگر کبھی زندگی میں آپ سے دوبارہ ہو بھی جاتا ہے نا، آپ پھر توبہ کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ ہاں لیکن انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں یہ کام کروں گی تو کوئی بات نہیں، میں توبہ کروں گی تو میرے اللہ کو تو توبہ بڑی پسند ہے، نہیں، انٹینشنز پیور ہونی چاہیے۔ ہاں انسان ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے، انسان بھول جاتا ہے، رائٹ، نسیان بھولنے سے ہے، تو اگر آپ بھولے بٹ کے دوبارہ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اب دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اللہ سے۔ آخر میں آتا ہے کہ سرکشوں کے جرائم کے بارے میں 27 سے 30 تک۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ ان پر موت آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اب تو اس دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو میکسیمم ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ انسان مر گیا تو ہمیں لگتا ہے اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ نہیں، تکلیف ختم نہیں ہوتی ہے،
آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے نا، تو جب اس کی فیملی والے مڑ کے جاتے ہیں نا، تو ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. تو وہ انسان تو مر گیا، اس کا تو خالی وہاں پر جسم پڑا ہوا ہے، تو وہ سننا کیا ہے؟ میری پیاری بہنوں، یہ شعور صرف اس جسم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ شعور جو ہے نا وہ روح کے ساتھ بھی ہے. تو نہ تو موت آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور ان میں عذاب کی کمی بھی نہیں کی جائے گی. سورۃ القحف جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس میں بڑا پیارا ایک ریمائنڈر ملتا ہے، آتا ہے مالی حاضل کتابی. وہ یہ لوگ کہیں گے اللہ یہ کون سی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہاں مگر اس نے تو ہر چیز شمار کر رکھی ہے. اگر آپ پوری انٹینشنز کے ساتھ اپنی زندگی میں 24 گھنٹے صرف اس سوچ کے ساتھ گزار کے دیکھیں، میں جو کر رہی ہوں، میں جو سوچ رہی ہوں، اور میں کسی کے بارے میں جو کرنے جا رہی ہوں، اگر میں کسی دوست کو، اپنی ماں کو فون کر کے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہی ہوں، کچھ بھی، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے اور یہ میرے سامنے لایا جائے گا. بس یہ ریمائنڈر اپنے پاس رکھیں، اسی 24 گھنٹے پریکٹس کر کے دیکھیں تو سوچیے گا آپ کو زندگی کیسی گزرتی ہے وہ 24 گھنٹے کی. تھوڑی دیر کے لیے نا ہمیں بہت بوریت لگے گی، ہم کہیں گے یہ بھی کوئی زندگی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں بڑے اسپائس میں گزاری ہوئی ہیں نا، بڑے اسپائسیز اور بڑے ٹیسٹ اور بڑے فلیورز چاہیے ہوتے ہیں ہمیں. کیونکہ جہاں پر ہم دو دوستیں بیٹھ کے کسی تیسری دوست کی بات نہ کریں، وہ فلیور نہیں آتا، وہ ٹیسٹ نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا دو دوستوں کو بیٹھنے کا. تو پھر اس حدیث کو یاد کیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کی زندگی، یہ جو مومن کی زندگی اس دنیا میں وہ قید خانہ ہے. بہت سارے آپ کے دوست آپ کے ساتھ، آپ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور حقیقی معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے جو ایج فیلوز ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی بوریت فیل کرتے ہیں. آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی بوریت فیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اب آپ میں وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی جو وہ چاہتے ہیں اور جیسے آپ پہلے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقر و مقاما. اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جو یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم ان لوگوں جیسے ہو جو یعنی کہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کے راستے پر چلو. سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یعنی کہ یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، تم انہی کے راستے پر چلو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یعنی کہ ہم نہ تو اتنی اچھی نماز پڑھ پاتے ہیں جتنی ہمیں پڑھنی چاہیے، اور نہ ہی ہم اتنے اچھے روزے رکھ پاتے ہیں، نہ اتنے زیادہ روزے رکھ پاتے ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھے تھے، اور نہ ہی ہمارے اندر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا کوئی صبر ہے، اور نہ ہی ہم ویسی تسبیح کر پاتے ہیں جیسی تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اور نہ ہی ہمارے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی استقامت ہے، اور نہ ہی ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت ویسے کر سکتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم کی حفاظت کی تھی، اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی اتنی کشادہ ظرفی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر لوگوں کو کہہ دیا تھا نا، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو ہم تو اپنے تکلیف دینے والوں کو اتنی آسانی سے یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، لیکن اپنے پروردگار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ہم ان سب کی طرح ٹوٹ کر تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کے راستے پر چلنے کا جو ایک پختہ عزم اپنے اندر رکھتے ہیں. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب بڑے قیمتی لوگ ہیں. دوبارہ سے ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہم جب اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سنت سے ہی ملتا ہے. ایک چھوٹے سے ریمائنڈر کے ساتھ اس کو میں ختم کروں گی کہ ایک دفعہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کی کتاب الزہد میں آتا ہے کہ ابو ذر کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ جب قیلولہ کیا کرتے تھے، قیلولہ کہتے ہیں نیپ ٹائم کو، جب ہم دوپہر کی گرمیوں میں، اب تو دوپہر کی گرمیاں بڑی لمبی ہو گئی نا، دن بڑے لمبے ہو گئے، تو دوپہر میں اکثر لوگ سو جاتے ہیں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں. تو وہ قیلولہ کے وقت نا اپنے بچوں سے نا ہٹ جایا کرتے تھے، تو تاکہ شور شرابے سے ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، ان کی آوازیں نہ ان کو سنائی دیں نیند میں. تو آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ اپنے بچوں سے ہٹ کیوں جاتے ہیں ایک دم سے نا؟ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی جو مجھے بہت پسند ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میری سنو بات، میرا وجود میری سواری ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں نہ کروں گا تو یہ مجھے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکے گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں.
کہتے ہیں نا اگر کوئی برتن خالی ہوتا ہے نا تو پھر اس سے کسی کو بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اپنی نیند پوری کیا کریں کیونکہ یہ ہمارے مزاج کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے بیہیویئر پر. اگر ہماری نیند پوری نہیں نا ہوتی ہم بڑے اریٹیٹ رہتے ہیں، رائٹ. ہمارا کسی سے اچھی طرح سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. اپنا ہمارا رہن سہن چونکہ ہم اہل القرآن ہیں تو ہمیں اس پر توجہ دینی ہے کیونکہ ہمارے یہ رنگ ڈنگ پر اثر انداز ہوتا ہے میری پیاری بہنوں. تو ہمیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں تو آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں. تو بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھنا. آپ سب اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی آپ سب سے. میں دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں. اس کے بعد میں دیکھتی ہوں سسٹر شازیہ کو میں کہوں گی کہ میں ان کو انمیوٹ کروں گی انشاءاللہ. وہ آپ کا ریویو کروائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر شازیہ آپ خود کو انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیات نمبر 17 سے 30 تک. کوشچن نمبر 1. اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہے، فیصلے کے دن کا، جمعے کے دن کا، عید کے دن کا. جی ٹرو آنسر نمبر 1 فیصلے کے دن کا. سوال نمبر 2. جس دن نفخہ صور اول پھونکا جائے گا آسمان کیسے ہوگی؟ نمبر 1 نیزی، نمبر 2 ریت نما، نمبر 3 دروازے ہی دروازے. جی کریکٹ آنسر اس دروازے دروازے. اگلا سوال. جس دن نفخہ صور ثانی پھونک دیا جائے گا سب انسان نکلیں گے اکیلے اکیلے. نمبر 2 فوج در فوج، نمبر 3 جوڑے میں. جی کریکٹ آنسر فوج در فوج. اگلا سوال. جہنم میں لوگ کتنی مدت پڑے رہیں گے؟ 1 کروڑ سال، احقاب مدتوں، اور تیسرا 50,000 سال. کریکٹ آنسر از نمبر 2. جی مدتوں پڑے رہیں گے، احقاب. اگلا سوال. روز قیامت پہاڑ کیسے نظر آئیں گے؟ نمبر 1 بڑے پتھر، نمبر 2 اڑتی ہوئی چمکدار ریت سراب، نمبر 3 اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے. جی کریکٹ آنسر از کریکٹ چمکتی ہوئی ریت یعنی سرابا. جی اگلی آیت مکمل کریں. لا یذوقون فیہا بردا ولا وساقا شرابا وفاقا. جی نہیں چکھیں گے وہ اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ شرابا. کریکٹ آنسر. اگلا. جہنمیوں کو ان کے اعمال کا کتنا بدلہ ملے گا؟ نمبر 1 آدھا، نمبر 2 پورا، نمبر 3 2 گنا. جی چوائس از نمبر 2 پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جزام وفاقا. اب کون کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے؟ ہر چھوٹی بڑی چیز، تمام اعمال، نمبر 3 ہر چھوٹی جو ہے یہ ریپیٹ ہوگا ہر بڑی چیز، اور نمبر 3 ہے ہر چھوٹی بڑی چیز. جی کریکٹ آنسر از یس رائٹ نمبر 3 ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے. اگلا سوال. جہنمیوں میں سرکشوں کو کیا بدلہ ملے گا؟
बैठी पीप पिलाई जाएगी, खौलता पानी पिएंगे, करन हा करन कैद खाना होगा, और लास्ट है तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। यस, तमाम जवाब दुरुस्त हैं। सब उनको इल्ज़ाम मिलेगी। अगला सवाल है, फैसले का दिन क्यों मुकर्रर किया गया? नंबर 1 मुत्तकियों का इनाम देने के लिए, नंबर 2 मुहासबे के लिए, नंबर 3 सरकशों को सजा देने के लिए, और तमाम जवाब दुरुस्त हैं। फोर्थ ऑप्शन जी बिल्कुल सही, तमाम ऑप्शंस जो हैं दुरुस्त हैं। नंबर 4, अहले जहन्नम के अजाब में क्या कोई कमी पेश होगी, कमी पेशी होगी? नंबर 1, एक मुद्दत बाद कम हो जाएगा अजाब, नंबर 2, अजाब में मुसलसल अजाफा होता रहेगा, नंबर 3, एक ही हालत में रहेंगे। करेक्ट आंसर, जहन्नम के मुसलसल अजाब में अजाफा होता रहेगा। फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अजाबा। जी, जहन्नम किसके लिए घात लगाए हुए है? नंबर 1, जो हिसाब की तवक्को नहीं रखते, नंबर 2, सरकशों के लिए, नंबर 3, अल्लाह की आयत को जुटलाने वाले, और नंबर 2, तमाम जवाब दुरुस्त हैं। जी, करेक्ट आंसर इज फोर्थ, तमाम ऑप्शंस करेक्ट हैं। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।